بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ مصائب سے نجات کا بہترین نسخہ ہے۔ مصائب سے نجات کے لیے ایک زبردست وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ قرآنی آیات ہے، جو آدمی جس طرح بھی مصیبت میں گرفتار ہو، جس طرح وہ مصیبت بدن کے اعتبار سے ہو، کوئی ایسی بیماری ہو، لاحق بیماری ہو، اور اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو اور ہر وقت غمزدہ ہو اور ہر وقت مصیبت میں ہو، اور کہ یہ بیماری کس طرح دور ہوگی، کس طرح یہ بیماری سے مجھے نجات ملے گی۔ اسی طرح وہ غم اور وہ مصیبت کاروبار کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں کاروبار خراب ہو رہا ہے، پریشان ہے، سخت ٹینشن میں ہے۔ اور اسی طرح وہ مصائب کسی گھریلو اعتبار سے ہو، گھر میں کوئی ایسی پریشانی ہو کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا لیکن پریشان ہے، یا بیوی کے اعتبار سے ہو، یا بیوی خاوند سے تنگ ہو اس کے اعتبار سے ہو، یا بچوں کے اعتبار سے ہو، اسی طرح رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو، رشتہ داروں کی وجہ سے کوئی مصیبت میں گرفتار ہو، اسی کوئی ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا کرے، اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں میں پریشان ہوں، وہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اور اس طرح کوئی بھی پریشانی ہو، تو وہ تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اسی طرح قرآنی آیات ہے، اس کا ورد کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ غم، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد تمام کے تمام اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ چلو دوستو، بتائیں گے کون سا وظیفہ ہے، کس آیات میں ہے اور کس صورت میں ہے، کون سا آیات ہے۔ سورۃ الرعد، آیات نمبر 24 پارہ 13۔ سورۃ الرعد آیات 24 اور پارہ 13۔ کون سا آیات ہے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فنعم عقبی الدار۔ اگر کسی شخص کو اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا غم ہو، یا کسی شخص سے دکھ پہنچا ہو، یا کسی شخص کی وجہ سے انسان پریشان ہو، غمزدہ ہو، تو وہ اس دعا کو پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے لیے دین و دنیا میں فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ دوستو، اس کو 41 مرتبہ پڑھے، اس آیات کو 41 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، 41 مرتبہ اس آیات کو پڑھے، مسلسل پڑھے، یعنی ہر روزانہ 41 مرتبہ پڑھے، روزانہ کسی وقت کو مقرر کرے، اور اسی وقت میں پھر کوشش کرے کہ اسی وقت میں اگلے دن پڑھے۔ اگر اس وقت میں نہ پڑھ سکے تو پھر کسی اور وقت میں پڑھے، لیکن روزانہ 41 مرتبہ اس آیات کو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، آخر میں دعا کرے، اللہ جل شانہ کے سامنے خوب روئے، اللہ جل شانہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ مانگنے سے اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو مجھ سے نہیں مانگتے، اللہ جل شانہ فرماتے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ سے خوب مانگے، اس دعا کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام مصائب، تمام پریشانیاں، تمام دکھ درد دور فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو دوستو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے اور سب پریشانیوں سے نجات حاصل کرے۔ والسلام۔